تو اب بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لمدرکون، پھنس گئے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ہم نے موسیٰ کو وحی کی۔ ان بعصاک، کیا ہے؟ ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون، بلکہ اس سے پہلے آیت ہے ان بعصاک الحجر، پتھر پہ وہ مارا تھا، اسے دوبارہ چشمے پیدا ہوئے۔ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ فرماتے ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ یہ لاٹھی کس پہ مارو؟ اس پانی پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو اٹھا کے ایسے کر کے مارا ہے، اللہ فرماتے ہیں فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف سے پانی پھٹا ہے اور پہاڑوں کی طرح پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا، ایسے وادی بن گئی درمیان میں، ایسے پانی اللہ کی قدرت سے دونوں طرف جو موجوں طغیانی آئی ہوئی تھی اس میں، وہ پانی کیسے کھڑا ہو گیا؟ ایسے رک گیا، اور درمیان میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو گزارا ہے، فرعون کی طاقت، جب انسان پر اللہ معاف فرمائے گناہ کی شہوت چڑھی ہوتی ہے نا اس کے دماغ پہ، تو اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ فرعون دیکھ رہا ہے کہ یہ کس کے لیے ہوا ہے، ظاہر ہے ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے نا کہ لاٹھی لگے اور راستہ کھل جائے، وہ دیکھ رہے کہ یہ میرے لیے تھوڑی ہوا ہے، یہ تو ان کے رب نے کیا ہے، وہی رب جو لاٹھی کو سانپ بناتا ہے، آج اس نے ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا، تو مجھے یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ لیکن طاقت کے نشے میں اس نے یہ رسک لے لیا، اس نے کیا کیا؟ رسک لے لیا۔ اور اللہ فرماتے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور اس لشکر کو بھی ہم نے دریا کے قریب کر دیا۔ اور وہ لشکر آیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو گئے تو وہ بھی دریا کے درمیان میں آ کے، جب پورے دریا کے درمیان میں آئے نا A to Z، یعنی پہلا اور آخری بندہ جب درمیان میں پہنچا ہے، اللہ فرماتے ہم نے سمندر کو، وہ جو تیز موجیں تھی اس کو چلا دیا۔ جب وہ تیز موجیں چلی ہیں تو وہ ڈوبنا شروع ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اضل فرعون قومہ وما ہدا، فرعون نے خود بھی گمراہ ہوا اور اپنی قوم کو بھی مروا دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان سیاست دانوں میں جو 2 نمبر ہیں، ان کے پیچھے جاؤ گے یہ خود بھی مریں گے اور تمہیں بھی مروائیں گے، کیونکہ لیڈر، جہاں بھی قرآن میں لیڈر کا تذکرہ آتا ہے اللہ بتاتے ہیں یہ خود بھی برباد ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی پارٹی کے نوجوانوں کو بھی برباد کرتے ہیں، پارٹی والوں کو بھی برباد۔ میں نہیں کہہ کہ سیاست میں نہ جاؤ، آپ دیکھ کے سوچ سمجھ کے جایا کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں سب کو مروا دیا اس نے۔ اور جب فرعون ڈوبنے لگا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، فرمایا جب اس کے منہ میں پانی جانے لگا اور موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لایا، انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ کوئی معبود نہیں ہے اس ذات کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اپنی غلام قوم کا حوالہ بھی دے رہے، یہ بھی کہہ سکتا تھا میں اللہ پر ایمان لایا، یہ بھی کہہ سکتا تھا میں خدا پر ایمان لایا، یا ان کی زبان میں جو بھی گاڈ کو کہتے ہوں گے، لیکن بالکل کلیئر بتا رہے تاکہ فرشتوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو بات سمجھنے میں۔ اور ضمیر شان بھی لے کر آیا، انہو کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر شان، انہو کا مطلب بات یہ ہے کہ، انہو قصہ یہ ہے کہ، شان یہ ہے کہ، بات یہ ہے کہ۔ تو ہمارے استاذ یہ تفسیر پڑھاتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے کہ فرعون کو اتنی عقل آ گئی، ڈوبتے ہوئے کہہ رہے بھائی بات تو سنو، بات یہ ہے کہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں یار میں کچھ نہیں، تم روح قبض کرنے آ گئے، بات تو سنو یار۔ انہو اصل بات یہ ہے، ایکچولی بات یہ ہے، تم سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، ہے بھائی؟ تو پورے قصے کی پوری تمہید مان کے بات تو سنو۔ آمنتو، میں ایمان لایا، کس رب پر؟ اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میرا ان کا رب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھائی یہ ایک واقعہ ہے لیکن ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ہم ایمان والے تو ہیں مگر ہم میں سے ہر شخص نے توبہ نہیں کی ہے،
ہم ایمان کی نعمت تو اللہ نے ہمیں دے دی، لیکن موت کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی یہ کیفیت ہو کہ اللہ میں اب توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے کافر کا بیان کیا ایمان کا کہ اس کو اللہ نے ایمان قبول نہیں کیا، اور اللہ نے موت کے وقت مسلمان کی توبہ کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تبت الآن، وہ یہ کہتا ہے مرتے ہوئے کہ اللہ میں اب توبہ کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے گنہگار مسلمان کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ مرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، اور اللہ نے کافر کا بھی ذکر کیا کہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے کلمے کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے فرعون کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ تو کافر تھا، وہ تو مانتا ہی نہیں تھا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہم نے کیا کہا، آنا اب تو توبہ کر رہا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیری باڈی کو اور تیری لاش کو محفوظ کر لیں گے۔ سارے مر گئے، فرعون بھی غرق ہو گیا، مگر اللہ فرماتے تیری لاش کو میں کیا کر دوں گا، محفوظ۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تیرے بعد آنے والے، قیامت تک آنے والے لوگ تیری لاش کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا رہے کہ یہ کیسے مرا تھا، اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یہ واقعہ جب قرآن میں ذکر ہو رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو علم نہیں تھا کہ واقعی فرعون کی لاش محفوظ ہے، کسی کو نہیں پتا تھا، اور اللہ نے کیا کہا کہ میں تیری لاش کو محفوظ کروں۔ یہ بہت بعد میں جا کے مصر میں دریافت ہوئی ہے فرعون کی لاش، بہت بعد میں جا کے پتہ چلا کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ اس نے ایسی چیز کی خبر دی جس سے صحابہ واقف نہیں تھے، تو جانتے نہیں تھے کہ مصر کہاں ہے، اور مصر کا تو جانتے تھے کہاں ہے، لیکن کیا ہے اس میں کس کس کی لاش محفوظ ہے تھوڑی پتہ، تو بہت بعد میں پتہ چلا۔ اس میں تو بڑی سائنسدانوں کی تحقیق ہوئی ہے، اس کے بعد جا کے ٹریس کیا کہ یہ وہی فرعون ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق دی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے زیادہ اسلام کو پھیلائیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ مزید ایسے بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔